اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ۔ اس بات پر ساری امت کا اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ اس حوالے سے کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر ریگولرلی زکوٰۃ دے گا۔ سورۃ توبہ کی 35 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ جامع ترمذی میں 632 نمبر کی حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بخاری شریف 1904، مسلم شریف 2707۔ اس میں کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالا جائے۔ سونا گولڈ۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے نکالنے کا کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 سے تقسیم کریں گے تو 2.5% آ جائے گا۔ کرنسی روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی ہو تو 40واں حصہ یا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر 40واں حصہ دینا ہوگا۔ مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے کسی شخص کی دکان ہے، کپڑا ہے یا کوئی بھی سامان ہے جس سے کاروبار ہو رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس کمرشل پلاٹ ہے، بیچنے کے غرض سے پلاٹ خریدا ہے، لیکن اگر کاشتکاری کے لیے زمین ہے اور اس پر کاشتکاری کی جا رہی ہے تو زکوٰۃ نکلے گا۔ اگر کمرشل پلاٹ بیچنے کے غرض سے لی جائے یا عام آدمی اپنی سیونگ کے لیے لے لے اور یہ سوچے کہ میرے پاس سونا نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں لگے گی، جبکہ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے، ان پر بھی 40واں حصہ زکوٰۃ نکلے گا۔ زمین کی پیداوار۔ اگر زمین کی پیداوار بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی لگتا ہو اور اس کا اپنا خرچہ بہت کم لگتا ہو تب 10واں حصہ دیں گے، 100 روپے میں 10 روپے۔ اور اگر زمین پیداوار کنویں کے ذریعے یعنی آپ کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہو تو پھر زکوٰۃ 100 روپے میں سے 5 روپے دینا ہے۔ ابو داؤد 1563۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کہ کیا تم اس سونے کے کنگن کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ تو بولی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اے میری بہنوں، آپ یہ سمجھ لو کہ ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ پاک جنت الفردوس میں آپ کو جگہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی۔ اس لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔